بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک اور فیلڈ ورک کی سٹوری کے ساتھ ڈاکٹر سیف حاضر ہے۔ یہ ہزارہ میں ایک آفیشل یعنی سرکاری فیلڈ ٹرپ کی کہانی ہے جو 1971 یا 72 کے زمانے کی کہانی ہے۔ اس زمانے میں فرنٹیئر پراونس کے منرل ڈپارٹمنٹ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ صوبے میں معدنیات کے سلسلے میں کچھ ابتدائی سروے کیا جائے، ابتدائی جیولوجیکل سروے کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ بنایا گیا جو کہ پشاور یونیورسٹی جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے متعلق تھا۔ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جناب ڈاکٹر طاہر خیلی صاحب تھے۔ اس پروجیکٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی 3 سب پروجیکٹس میں، اور اس کے لیے 3 فیلڈ آفیسرز مقرر کیے گئے، ایک سوات کے لیے، ایک دیر کے لیے اور ایک ہزارہ کے لیے۔ سوات اور دیر کے لیے میرے 2 سینئر کولیگز کو پروجیکٹ آفیسر بنایا گیا اور مجھے ہزارہ کی جیولوجیکل سروے کے لیے پروجیکٹ آفیسر بنایا گیا۔ اس کے لیے کافی رقم صوبہ سرحد کی حکومت نے مستحق کی تھی اور اس میں 2 نیو اپارٹمنٹس بھی کنٹریکٹ پہ کیے گئے، ایک کیمسٹ کی اور ایک سٹور کیپر کی، کیونکہ کافی چیزیں بھی خریدنی تھیں اور اس کو پھر سٹور کا نظام بھی بنانا تھا۔ انہوں نے فیلڈ میں نہیں جانا تھا، فیلڈ میں ہم نے جانا تھا۔ تو میں جب فیلڈ ورک پہ روانہ ہونے لگا تو ہر ایک تینوں میں سے ہر ایک پروجیکٹ آفیسر نے اپنے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس کو بھی لے جانا تھا، اور میں نے اپنے ساتھ 6 اسٹوڈنٹس لیے، اور میرے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر خیلی صاحب بھی شروع میں گئے تاکہ مجھے علاقے میں انٹروڈیوس کیا جائے اور بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہم مانسیرے سے روانہ ہوئے، پشاور سے مانسیرہ، اور وہاں سے پھر آگے، اور پہلا ہمارا کام تھا سرن ویلی میں۔ دریا سرن کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے تھے، اور ہم نے پہلا قیام وہاں دریا سرن کے قریب ایک ریسٹ ہاؤس میں کیا جو کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ریسٹ ہاؤس تھا، اور یہ ریسٹ ہاؤس 2 گاؤں کے قریب تھا جن کا نام تھا جچا اور منڈا گچا۔ وہاں پہ ہم 2-3 رات ریسٹ ہاؤس میں رہے۔ ارد گرد کے علاقے میں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے کام کیا، مجھے بھی سمجھایا، اور پھر ہم منڈا گچا کی طرف روانہ ہوئے جو کہ پیدل راستہ تھا، کافی دور تھا، کیونکہ آگے پھر سڑک نہیں تھی، صرف ریسٹ ہاؤس کی طرف کی حد تک سڑک موجود تھی۔ آگے پیدل گیا۔ منڈا گچا گاؤں کافی دور تھا، وہاں راستے میں بھی ہم کام کرتے رہے۔ وہاں پہنچ کے ہماری رات آئی، اور وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں اب رہنا کدھر ہے، رات تو آ گئی لیکن اب رات کہاں گزارنی ہے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ ہمیں ایک رات کے لیے جگہ چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی ایسی بندوبست تو نہیں ہے، لیکن ہم بینسوں کا ایک بندے نے کہا بڑا کمرہ ہے اس کو خالی کر دیں گے۔ بینسیں وغیرہ انہوں نے باہر نکالیں اور ہمیں کہا کہ آپ جیسے بھی ہے اسی کمرے میں گزارا کریں۔ تو ہم سب اسی کمرے میں سلیپنگ صاف کر کے، پھر بھی گوبر وغیرہ اور ایک آدھ بینس بھی اسی میں موجود تھی، اس کو باہر نہیں نکالا، اور ہم نے پھر رات وہاں گزاری۔ رات میں مچھر اور پسو وغیرہ بھی بہت تھے، انہوں نے ہمارا خوب استقبال کیا، اگرچہ ہم کچھ لوشن وغیرہ ساتھ لائے تھے لیکن وہ کچھ زیادہ کام نہیں کر سکے۔ کافی تکلیف دہ رات تھی، اسٹوڈنٹس بھی کافی پریشان تھے، لیکن جوں توں کر کے رات ہم نے گزاری۔
ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ یہ جیالوجسٹ کی زندگی ہے اور اس میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے ہمت سے اس قسم کی تکالیف کا آپ لوگوں کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ پھر ارد گرد کے علاقے کا سروے کیا، سیمپلز جمع کیے، میپس یعنی نقشوں پہ بھی جو کچھ نوٹ کرنا تھا، مارک کرنا تھا، وہ بھی کیے، اور واپس ہم پھر اس ریسٹ ہاؤس کی طرف آ گئے۔ پھر ایک رات ہم ریسٹ ہاؤس میں رہے اور دوسرے دن پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ تھا ڈاڈر کا ریسٹ ہاؤس اور اس علاقے میں کام کرنا۔ اس دن پھر ہم ڈاڈر کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچے، راستے میں کام بھی کرتے گئے اور وہاں پہ بھی ارد گرد کام کیا۔ ایک دو راتیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ریسٹ ہاؤس میں گزارے، اور پھر پروگرام یہ تھا کہ ہمیں آگے کا علاقہ دے دیا جائے، اور ڈاکٹر صاحب کا ارادہ تھا کہ وہ واپس چلا جائے۔ جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے مجھے سمجھایا، لڑکوں کو بھی سمجھایا کہ کیا کرنا ہے۔ آفٹرنون کا ٹائم تھا ڈاڈر کے ریسٹ ہاؤس میں۔ لنچ کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب روانہ ہونے والے تھے، ہم کھڑے تھے جیپ کے پاس، اور ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ادھر سے آگے جانا ہے۔ آگے جا کے ایک سارا پہاڑی علاقہ تھا، لیکن ایک اونچی پہاڑی ہے، پہاڑ ہے بلکہ، اس کو ہم نے کراس کرنا تھا، جس کو ہم اپنے علم میں واٹر ڈیوائڈ کہتے ہیں۔ اور وہ واٹر ڈیوائڈ پہاڑ کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو دو وادیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور جب بارش پڑتی ہے تو کچھ پانی ایک وادی میں چلا جاتا ہے اور ایک نالے یا دریا کا حصہ بن جاتا ہے، اور دوسرا کچھ پانی دوسرے نالے میں آ جاتا ہے اور وہ دوسری طرف دوسرے نالے یا دریا کا پانی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اس واٹر ڈیوائڈ کو کراس کر کے ایک ہل نامی گاؤں تھا، وہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ مشکل کام ہے لیکن تم لوگوں نے کرنا ہے۔ جب یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے ساتھ ایک فارسٹ آفیسر جو اسی فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی کھڑے تھے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بتائیے۔ کہتے یہ جو بچے ہیں اور یہ جو آپ کا لیکچرر ہے، یہ آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ ڈاکٹر صاحب حیران ہوئے کہ نا بھائی کیوں دشمن کیوں ہے، یہ کولیگ ہے میرا اور یہ بچے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت خطرناک علاقے میں آپ ان کو بھیج رہے ہیں، اس علاقے میں فارسٹ میں پھرتے پھرتے ہم بھی نہیں جاتے، یہ اتنا خطرناک علاقہ ہے، یہاں بہت خطرناک جنگلی جانور ہیں، بھیڑیے بھی ہیں، بھالو بھی ہیں، یعنی ریچھ، بندر وغیرہ تو بہت زیادہ ہیں، اور بھی کافی خطرناک جانور ہیں، اور پھر یہاں مفرور بھی بہت پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کام کر سکیں گے اور یا واپس زندہ آ سکیں گے اگر جو کام آپ نے بتایا اور انہوں نے وہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ میرے پاس بھی ایک شعر موجود ہے، اور میرا کندھا تپ تپایا کہ یہ انشاءاللہ یہ کام کر کے آئے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور بس یہ بات کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب جیپ میں بیٹھے اور واپس مانسیرا اور پشاور کی طرف روانہ ہو گئے، اور ہم اپنا سامان وغیرہ لے کے روانہ ہو رہے تھے پیدل، وہاں سے آگے اب سب کچھ پیدل تھا۔ فارسٹ آفیسر نے کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے لیکن علاقہ خطرناک ہے، اور وہاں آگے کوئی راستہ ہے نہیں، کوئی جگہ ہے نہیں کہ آپ وہاں رات گزار سکیں گے، یا جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے 2-3 راتیں 4 راتیں گزار سکیں۔ اور پھر ہل گاؤں تک پہنچنے میں آپ نے یہ پہاڑ کراس کرنا ہے جو ایک دن کا کام نہیں ہے، اور رات میں موسم بھی خراب ہو سکتا ہے، بارشیں ہو سکتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بس اب ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو ہم نے جانا ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک کام ہے، میرا یہ نام ہے، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، میں یہاں کا فارسٹ آفیسر ہوں، یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک
جنگل کے ٹھیکیدار کا کام لگا ہوا ہے اور اس کا کیمپ ہے. اس کے پاس کافی کیبنز بنے ہوئے ہیں اپنے مزدوروں کے لیے. آپ جیسے بھی ہو رات ہونے سے پہلے وہاں اس کیمپ میں پہنچ جائیں. ٹھیکیدار کو میرا نام بتا دیں اور اس کو بتا دیں کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں. یہ ہم نے معدنیات کے سروے کرنا ہے اور جتنے بھی دن آپ نے گزارنے ہیں وہ بتا دیں کہ ہمیں کچھ کیبن خالی کر کے ہمیں 2-3 راتیں گزارنے کے لیے جگہ دی جائے. وہ کہہ رہا تھا کہ امید ہے آپ کی وہ ہیلپ کرے گا اور یہی ایک طریقہ ہے ورنہ آگے کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ علاقہ ہے موسیٰ کا مسلح، بڑی مشہور چوٹی ہے اس علاقے میں، اس کے قریب کا علاقہ ہے جو کہ جچا منڈا گچا کے کافی قریب تھا جہاں سے ہم آ گئے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا سامان، سلیپنگ بیگز، کھانے پینے کی چیزیں لے کے روانہ ہو گئے. جاتے جاتے تقریباً مغرب ہو گیا تھا کہ ہم اس کیمپ میں پہنچ گئے. نقشے پہ اس نے فارسٹ آفیسر صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ یہ روڈ ہے، کچی روڈ ہے، اسی پہ آپ چلتے جائیں، اسی پہ ایک ٹھیکیدار کے ٹرک آتے ہیں اور آپ خود ہی پہنچ جائیں گے. وہاں ہم پہنچ گئے. ٹھیکیدار آ گیا، دیکھا مزدور بھی ارد گرد کھڑے ہو گئے. میں نے اس کو بتا دیا کہ ہمیں یہ فلاں فارسٹ آفیسر صاحب نے بھیجا آپ کے پاس، ہم نے یہاں 2-3 راتیں گزارنی ہیں، ہمارے پاس رہنے کے کوئی ٹینٹس وغیرہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ مہربانی کر کے ہمارے لیے کچھ رہنے کا بندوبست کر دیں. اس نے کہا چلو کچھ کر لیں گے. تو اس نے ایک بڑا کیبن خالی کیا جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جگہ بن گئی اور 3 ہمارے ساتھ مزدور بھی تھے جو کہ ہمارے سیمپل اور سامان وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، جو ہمارے ساتھ آ رہے تھے ڈاڈر کے علاقے سے. تو وہ ان کے لیے جگہ بن گئی اور ایک بہت چھوٹا سا کیبن تھا جس میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی. وہ ٹھیکیدار کا اپنا کیبن تھا. اس نے کہا یہ میرا اپنا کیبن ہے لیکن میں کچھ مزدوروں کے ساتھ سو جاؤں گا، یہ کیبن آپ کے لیے میں خالی کر دیتا ہوں. تو وہ کیبن اس نے میرے لیے خالی کر دیا. ہم اس میں رہنے لگے. صبح ہوئی اور اس نے بھی بتایا کہ علاقہ خطرناک ہے، جانور ہیں خطرناک اور آپ احتیاط سے چلیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ آپ کا مالک ہے، میں بس اتنی مدد کر سکتا تھا، باقی اس کے علاوہ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں. اس کیمپ کے ارد گرد کا علاقہ، وہاں کوئی آبادی، گاؤں وغیرہ اور کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے کام کیا، ہم تقریباً 3 راتیں وہاں رہے. صبح نکلتے تھے کام پہ، شام کو عصر کے بعد ہم واپس آ جاتے تھے. نوکر ہمارے تھے، انہوں نے کھانا پینا تیار کیا ہوا تھا دن کے لیے، ہم لنچ ساتھ لے جاتے تھے. وہاں پہ ہمیں واقعی جانور بھی نظر آئے خطرناک قسم کے، لیکن ہم نے ان کو ایوائڈ کیا. جب بھی دیکھا تو دور ہٹتے گئے. کچھ وہاں مفرور بھی ملے اور ان سے گپ شپ ہوئی. انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، بس ہمیں کہا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہو وہ دے دو. بسکٹ تھے ہمارے پاس، وہ ان کو دے دیے اور پھر کہا کہ سگریٹ ہو تو دے دو. ان میں سے 2-3 لڑکے سگریٹ پیتے تھے لیکن میرے سامنے نہیں. ایکسکیوز می. میں نے ان کا بھائی دے دو سگریٹ، جو پیتا ہے جس کے پاس ہے ان کو سگریٹ دے دو. تو انہوں نے سگریٹ نکالے اور ان کو دے دیا. یہ اس علاقے کی کہانی تھی. اب چوتھے دن ہم نے یہاں سے روانہ ہونا تھا اور وہ پوری ویلی کے اینڈ پہ وہ ڈرینیج ڈیوائیڈ ہم نے کراس کرنا تھا. وہ خطرناک علاقہ تھا. اس ٹھیکیدار نے سمجھایا بھی کہ آپ کو ہر صورت میں شام ہونے سے پہلے ہل تک پہنچنا چاہیے. اگر ہل گاؤں تک نہ پہنچے، راستے میں یہ پہاڑ بھی بڑا خطرناک ہے اور یہاں جانور بھی بہت خطرناک ہے، پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہوگا. میں نے کہا نہیں جو بھی ہوگا. شام کو پھر کھانا کھاتے وقت اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے کہ جی یہ ٹھیکیدار تو بہت ہی باتیں کرتا ہے کہ خطرناک علاقہ ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے اس علاقے اس طرف جانے کی؟ آپ مانسیرا چلے جائیں اور پھر وہاں سے بٹل آ جائیں تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. اس سے آگے پھر آپ وہاں راجدواری نیلی شنگ چلے جائیں جو کہ علاقہ تم نے کور کرنا ہے. تو یہ اس علاقے سے نہ جائیں. تو
آپ نے کیا، آپ کا کیا رہا؟ میں نے کہا نہیں ہم تو جائیں، کیونکہ اس علاقے کا جو پہاڑ ہے اس کا تو راستے میں ہم نے سروے بھی کرنا ہے، اس کی رپورٹ میں بھی آنا ہے، نقشے پہ بھی مارک کرنا ہے کہ وہاں کس قسم کے پتھر و معدنیات ہیں. تو یہ علاقہ تو ڈاکٹر صاحب نے نقشے پہ بتایا ہے. تو کہتے سر ہم تو نہیں جاتے. میں نے کہا آپ کی مرضی، آپ نہیں جاتے ہیں تو نہ جائیں. تو میرے ساتھ 3 مزدور ہیں، وہ جائیں گے، وہ اس علاقے کے لوگ ہیں، اور میں تو جاؤں گا، کیونکہ میں جا کے ڈاکٹر طاہر خیری صاحب کو کیا کہوں گا کہ میں ڈر گیا ہوں، اور وہ علاقہ خطرناک تھا اس لیے میں ڈر گیا ہوں اور میں نہیں گیا. میں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، اور اس ٹرپ کے اور اس پروجیکٹ کے ہمیں ایکسٹرا کچھ پیسے بھی ملیں گے، تو یہ تو میں کام ایمانداری سے کروں گا. انہوں نے کہا سر ہم نہیں جاتے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ جائیں. خیر ہم رات ہوئی، سو گئے. میں نے کہا میں تو مزدوروں کو لے کے جاؤں گا، وہ بھی چلے گئے. میں نے کہا کل آپ چلے جائیں، یہاں سے پیدل ڈاڈر، وہاں سے کوئی بس وغیرہ پکڑیں، مانسیرہ جائیں، اور مانسیرہ سے پشاور پہنچیں. پھر جب میں آؤں گا اگر زندہ آ گیا تو میں پھر ڈاکٹر طاہر خیری صاحب کو رپورٹ دے دوں گا. پھر اس کی مرضی کہ آپ کو یونیورسٹی میں چھوڑتے ہیں یا آپ کو یونیورسٹی سے فارغ کرتے ہیں یا جرمانہ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں یا آپ کو انعام دیتے ہیں، جو وہ ان کا کام ہوگا، لیکن میں نے تو جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر ہم تو نہیں جاتے. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ جاؤ. رات گزری، صبح کا ٹائم تھا. کک کو میں نے کہا، ایک مزدور تھا وہ اچھا کک تھا، اس نے ناشتہ واشتہ بنایا، نماز وغیرہ پڑھی. اس کے بعد پھر یہ میرے پاس آ گئے، سر آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں تو جا رہا ہوں. کہتے ہیں سر بس ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ نے مرنا ہے تو ہم بھی مریں گے. میں نے کہا بس یہی جذبہ مجھے چاہیے، چلیں آپ میرے ساتھ ہی چلیں. تو وہ میرے ساتھ روانہ ہوئے، اور لنچ کا ان کا میں نے کک کو بتایا سب کو لنچ باندھ لو، دوپہر کا پتہ نہیں کہاں پہ لنچ آئے گا. لنچ انہوں نے بنایا، ہر ایک لڑکے کو اپنا اپنا لنچ دے دیا. لنچ کیا ہوتا تھا، 1 یا 2 پراٹھے ہوتے تھے، 1-2 بوائل انڈے ہوتے تھے، اور اگر کچھ فروٹ ہوتا تھا وہ ساتھ رکھ دیتے. مجھے بھی دیا. ہم اپنے پتلون کے بیلٹ کے ساتھ لنچ کا تھیلا لٹکا کے اور ہتھوڑے ہاتھ میں لے کے، ہم سامان بھی مزدوروں نے اٹھایا، ہم روانہ ہوئے. سخت واقعی کام تھا. چلتے 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 راستے میں بارش بھی ہوئی، اولے بھی پڑے. کچھ ایک آدھ کے پاس برساتی تھی، میرے پاس بھی تھی، باقی پاس نہیں تھی. خوب ہم بھیگے، اور چڑھائی بھی بڑی مشکل تھی. جو بھی راستے میں جیولوجیکل آبزرویشن تھی وہ میں لکھتا گیا، میپ پہ مارکنگ بھی کرتا گیا. چلتے چلتے ہم اس اونچے پہاڑ پر پہنچ گئے جس کو ڈرینیج ڈیوائڈ کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، اور سخت وہ سردی بھی تھی. اور یہ وہ بکروالوں کا علاقہ تھا جہاں کہ گرمیوں کے موسم میں بکروال آ کے اپنی ساری بکریاں یہاں چراتے ہیں اور یہاں پہ اپنے ٹینٹس لگاتے ہیں، اور پھر سردیاں شروع ہوتے واپس جاتے ہیں. تو بکروال بھی یہ علاقہ ان کا تھا. صرف ایک بکروال کی بکریاں اور اس کا ٹینٹ موجود تھا، باقی سارے جا چکے تھے. اس سے ہم ملے، اس نے بتایا کہ ہاں ہم بس جانے والے ہیں. سارے میرے باقی جو ساتھی تھے وہ چلے گئے، میں بھی آج یا کل روانہ ہو جاؤں گا. ابھی یہاں برف پڑنے والی ہے، سردی تھی. ڈرینیج ڈیوائڈ کے اوپر گھاس کا ایک چھوٹا سا میدان تھا. وہاں اسٹوڈنٹ جب پہنچے ایسے تھکے ہوئے تھے کہ سارے لیٹ گئے، اور جیسے کہ بے ہوش ہونے والے ہیں، لیٹے ہیں. لنچ بھی بھول گئے، تھکاوٹ سے بالکل برا حال تھا، میرا بھی تھا. اب میں نے کہا یہ تو آگے ایک قدم نہیں چل سکیں گے. خوش قسمتی سے مجھے یاد آیا کہ وہ 25 ستمبر کا دن تھا. میں نے سب کو اکٹھا کیا. میں نے کہا یہ بات سنو. میں نے ایک تقریر کی. میں نے کہا دیکھو آج 6 ستمبر ہے. 6 ستمبر کے دن ہمارا انڈیا کے ساتھ زبردست لڑائی ہوئی. ہمارے فوجی جوان اس سے مشکل پہاڑوں میں گولیوں کی برسات میں انڈینز فوج کا مقابلہ کرتے گئے، اور انہوں نے ملک کی خاطر قربانیاں دی. کافی
شہید بھی ہوئے، کافی اس میں زخمی بھی ہوئے، وہ بھی تو ہمارے جوان تھے نا، وہ بھی تو آپ جیسے جوان تھے. تو آپ یہ ذرا سی چڑھائی چڑھ کے آپ کی ہمت جواب دے گئی. یہ آپ کیسے جوان ہیں اور کیسے پاکستان کو بچائیں گے؟ تو یہ اسی طرح دو چار باتیں کی، ان کی ہمت بندھائی اور وہ اس جذبے میں آ کے کھڑے ہو کے نہیں نہیں سر کوئی بات نہیں، ہم جائیں گے انشاءاللہ، آگے بھی جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اب لنچ نکالو، میں بھی لنچ کرتا ہوں، آپ بھی لنچ کریں، پانی شانی پئیں، اور پھر انشاءاللہ ہم 10-15 منٹ بعد یہاں سے روانہ ہوں گے، کیونکہ ہل گاؤں بھی دور ہے. نقشے پہ ہم نے دیکھا، اور وہاں پہنچنا شام سے پہلے پہلے ہے، نہیں تو پھر راستے میں ہم کہیں بھی نہیں رک سکیں گے. اور اگر برف باری شروع ہوئی اور سردی بہت زیادہ ہے تو میرے خیال میں وہی بات ہے کہ ہم بچ کے نہیں پہنچ سکیں گے. تو انہوں نے لنچ وغیرہ کیا. یہ ویڈیو کافی لمبا ہے، یہ سٹوری بھی کافی لمبی ہے، انشاءاللہ اس کا باقی حصہ اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.